ابتدا ہے اس رب جل وعلا کے نام سے جو ہر ابتدا کی ابتدا سے ہے لیکن جس کی کوئی ابتدا نہیں ہے، اور اس رب کے نام سے جو ہر انتہا کی انتہا تک ہے لیکن جس کی کوئی انتہا نہیں۔ امید ہے جناب آپ سب لوگوں کی خیریت سے۔ سوری دس لکس لائک اے ویری ویئرڈ اینگل، ایکچولی اس کو تھوڑا سا ڈسٹینس کر لیتے ہیں دیٹس بیٹر، کیونکہ لیٹلی آئی ہیو ناٹ بین ایبل ٹو فلم ٹو مچ۔ چٹ شروع کرنے سے پہلے آپ سے کہوں گی جناب کہ اف یو ہیونٹ سبسکرائبڈ ابھی تک تو پلیز سبسکرائب۔ دس از آر جے کومل ولاگز، آئی ڈو ولاگز، آئی ڈو چٹ چیٹ شوز کائنڈ، ریڈیو شو کائنڈز آف ویڈیوز، آئی ڈو ٹریول ولاگز، ریسیپیز، ہیکس، بہت کچھ ہوتا ہے یہاں پر، اینڈ شیم لیسلی آئی کیم ان بٹوین ٹو ڈو دس لٹل سبسکرائب کرنے والی چیز۔ سو کنٹینیو کرتے ہیں جناب چٹ چیٹ ویڈیو سے۔ تو میں نے کہا کہ چلو ایک چٹ چیٹ ویڈیو کر لیتے ہیں، اور آپ کو میرے بچوں کی بھی آوازیں آ رہی ہوں گی، and I hope that they are not too annoying for you, but it is what it is. تو شروعات کرتے ہیں جناب from the gossip that we are all very interested in، کس کا رشتہ ٹوٹ رہا ہے اور کس کا رشتہ بن رہا۔ ایک وقت ہوتا تھا جناب کہ جس وقت خاص طور پہ ایک مسلمان معاشرے میں لوگوں کی پرائیویسی کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی تھی، یعنی کہ لوگوں کی پرائیویسی یوز ٹو بی ون آف دا پرائم میٹرز، کہ جس میں آپ نے بولنا نہیں ہے، انٹرفیئر نہیں کرنا ہے، ادھر کی بات ادھر نہیں کرنی ہے۔ اور isn't our religion all about it as well؟ دین اسلام میں کس لیے ہمیں غیبت سے اتنا منع کیا گیا ہے، دوسروں کی ٹو رکھنے سے ہمیں منع کیا گیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ ہی یہی ہے کہ جس وقت آپ اس طرح کرتے ہیں تو آپ کی نہ صرف اپنی ذات بڑی کھوکھلی سی محسوس ہوتی ہے، اور دوسرا یہ کہ سوسائٹی میں اس سے فتنہ پھیلتا ہے، لیکن ہم یہ بات انڈرسٹینڈ نہیں کرتے۔ ابھی ریسنٹلی جناب یہ ہوا کہ جو سیلیبریٹی سو کالڈ ہیں یا میڈیا پرسن جو بھی ہوتے ہیں، سنگرز ہیں، ایکٹرز ہیں، ان کی لائفز بہت زیادہ ہمارے سامنے پبلک ہو چکی ہیں بیکاز آف سوشل میڈیا۔ اور آئمہ بیگ اور شہباز شگری جو ہے ان کی انگیجمنٹ ہوئی ہوئی تھی، اینڈ اٹ بروک آف، اور ان کی جو ریزنز ہیں ایبسرڈ قسم کی، وہ میڈیا کے اوپر جو ہے وہ سرکولیٹ کرنا شروع ہو گئی کہ جی فلانے نے اس پہ چیٹ کیا تو اس نے اس پہ چیٹ کیا، تو ایک اور پتہ نہیں کچھ باہر کی کوئی سنگر نکل کر آ گئی اور اس نے کہا کہ شی چیٹڈ آن ہم ود مائی فیونسے اینڈ یو نو آل دیٹ جاز۔ How do I know this? Because when you open social media, all you see is these kind of informations, as if دنیا میں مطلب اور کچھ رہ ہی نہیں گیا۔ اس کے علاوہ جی آلٹرنیٹیولی کیا ہے کہ جی ایک یہ مجھے ایک بڑی انوائنگ بات لگی کہ کس طرح سے everybody is washing their dirty laundry in public, and so sad. And then we come to the scene of Feroz Khan, the actor. اور ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مجھے نا وہ بندہ ہمیشہ سے بڑا شیڈی لگتا تھا، بیکاز وہ جب بھی کوئی کیریکٹر کرتا تھا تو اس کے کیریکٹرز کرنے کے انداز سے بھی مجھے نا ایسے ہی فیل ہو رہا ہوتا تھا کہ جیسے نا یہ واقعی ایسا ہے۔ تو جی پھر اس کی بیگم نے جی طلاق کا نوٹس، جو ان کی طلاق کو فائنلائز ہو گئی ہے، اور اس کے پھر جو مزے پاکستانیوں نے لیے کہ وہ ابیوسو تھا، تو یہ تھا تو وہ تھا۔ اوکے، ہیئر آئی ہیو سم opinions. If it was a matter of domestic violence, infidelity or whatever, then domestic violence doesn't just stay ایک internal matter. وہ ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ کو definitely اس کے بارے میں vocal ہونا چاہیے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایون جس وقت اسلام میں آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ جس وقت کسی کا نکاح ہوتا ہے تو اس کے اندر گواہان کو اسی لیے شامل کیا جاتا ہے سو دیٹ لوگ جو ہے گواہی دیں کہ بھائی یہ بندہ کریکٹر کا ٹھیک ہے، یا اس کے ساتھ اور کوئی سائیکولوجیکل یا کوئی ایشو تو نہیں ہے، اینڈ دس از دا ریزن دے سے دیٹ۔ تو وہ تو ایک چلو سمجھ آتی ہے کہ چلو اف ہز وائف اسپوک اباؤٹ اٹ، تو وہ ایک ایسا ایشو ہے کہ جس سے شی کین سیو ادر گرلز اف ہی ریئلی از دیٹ۔ لیکن اگین وہی بات ہے، الزام تراشیاں اور اس طرح کی باتیں، اینڈ دین اگین بہت سارے لوگ جو کہتے ہیں کہ پہلے کیوں نہیں بولے، یا خواتین پہلے نہیں بولتی، اور اس کے بعد جب وہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے تو کیچڑ اچھالنے کے لیے ساری باتیں ہوتی ہیں۔ تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جناب جس بندے کے اوپر ابیوز ہو رہا ہوتا ہے نا، بہت ساری دفعہ اس کو پتہ ہی نہیں لگ رہا ہوتا کہ اس کے ساتھ ابیوز ہو رہا ہے، پتہ لگ بھی رہا ہو تو آپ اتنے مینٹلی کرپلڈ ہوتے ہیں کہ آپ کو لگ رہا ہوتا ہے دیٹ پروبیبلی the poor victim starts thinking کہ maybe I deserve this۔ اور یہ جو کائنڈ آف مینٹالٹی ہے اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وکٹم شیمنگ ہمارے ہاں واقعی بہت زیادہ ہے، چاہے وہ
سیکشول ابیوز ہو, چاہے وہ ہراسمنٹ ہو, چاہے وہ ڈومیسٹک وائلنس ہو, لڑکیوں کو بہت حد تک اس طرح کی ایک انڈرسٹینڈنگ دی جاتی ہے, اس طرح کا ایک میسج دیا جاتا ہے کہ وہ بیچاری یہی سوچتی رہتی ہیں کہ اگر ہم نے اس کے بارے میں آواز اٹھائی تو ہماری ہی عزت خراب ہوگی, اور لوگ کہیں گے کہ تم وہاں پر فلانی جگہ پہ موجود تھی تو تمہارے ساتھ یہ ایسا ہوا, کسی اور کے ساتھ تو نہیں ہوا. تو یہ جو مینٹالٹی ہے اس کو بھی چینج کرنے کی ضرورت ہے. اینڈ سیم گوز فار ڈومیسٹک وائلنس, کہ تم نے کچھ کیا ہوگا تو پھر تم اس کو غصہ آیا ہوگا. دس از ون تھنگ دیٹ از ویری ویری کامن ان آور سوسائٹی اینڈ سیڈلی کامن. سو دیٹس دیٹ. لیکن اس کے باوجود مطلب جس طریقے سے اس پہ تبصرے ہو رہے ہیں, ڈسکشنز ہو رہی ہیں, اٹ از سو سیڈ مین, سو سیڈ. اور پھر اس سے بھی بڑھ کر مجھے دکھ اس بات کا ہوا کہ آپ دیکھیں کہ ایک طرف کیا ہو رہا ہے, ہمارے سیلاب زدگان کی حالت دیکھیں. اسی کے ان کنٹینیوشن ٹو دس, کیونکہ اوبیسلی سیلیبریٹیز کی سو کالڈ بات ہو رہی ہے, ادھر سے انجلینا جولی جناب باہر سے آ گئی ہیں, اور ادھر ہمارے جو سو کالڈ اگین سیلیبریٹیز ہیں ان کے اندر انسانیت نہیں ہے کہ وہ جا رہے ہیں کینیڈا میں, جا کے ایوارڈ شوز ہو رہے ہیں, ریہرسلز ہو رہی ہیں, چل ہو رہا ہے, بنجی جمپنگ ہو رہی ہے, تو اسکائی ڈائیونگ ہو رہی ہے. آئی مین لائک دس از ایبسلیوٹلی bullshit, I swear. I am sorry to use this word. This is so sad to see. اور پھر اسٹیٹمنٹس آتی ہیں کہ جی وی آر ڈوئنگ دس, ہم چیریٹی ریز کرنے کے لیے. ارے بھائی اتنی دور جا کے ہی تم لوگوں نے چیریٹی ریز کرنی ہے. دیر آر 101 ways to ریز فنڈس اینڈ چیریٹی اکٹھے کرنے کے 1000 طریقے آپ کے ملک کے اندر رہ کر ہیں. آپ سب سے پہلے یہ کرتے کہ آپ یہ ایوارڈز یہیں پہ کرتے تاکہ وہ جو سارا آپ نے ریونیوز پہ لگایا ہے کسی اور ملک کے کا جس کو فائدہ ہوگا وہ آپ کے اپنے ملک کو ہوتا, اور اس صورت میں پھر آپ کنٹریبیوٹ کرتے تو کچھ سمجھ بھی آتی ہے. یو آر فلائنگ آل دا ایکٹرز بزنس کلاس اینڈ دین گیونگ اس سم بلشٹ کہ جناب ہم نے تو یہ فلڈ وکٹمس کو اس کا ایک حصہ دینا ہے. نو بڈی از بائنگ دیٹ کریپ. دس از ویری سیڈ آن یور پارٹ. ہم ٹی وی اف یو لسننگ وی آر ویری ویری ایجیٹیٹیڈ بیکاز وی مطلب مجھ سمیت بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مومنہ درید آپا کو لائک وی لک اپ ٹو ہر ایز ویمن آف اسٹرینتھ اینڈ ایز ویمن ہو آر لیڈنگ بائی ایگزامپل. تو پھر آپ مطلب خواتین پھر سوچنے لگ جاتی ہیں نا کہ پھر ایوری تھنگ کمز ڈاؤن ٹو کمرشلزم, پیسہ بنانا, یہی بس زندگی میں رہ گیا اور کچھ بھی نہیں ہے. سو دیٹ واز ویری سیڈ اینڈ دیٹ کائنڈ آف گاٹ می ان اے ویری بیڈ موڈ. اور ابھی یہ سلسلہ یہاں پہ ختم نہیں ہوتا جناب, پھر اس کے بعد ہمیں کیا پتہ چلتا ہے. آج اس نیوز کو سن کے میں اٹھی, میری تو روح کانپ گئی. جو ایاز امیر جو مشہور جرنلسٹ ہیں اور ان کے بیٹے نے جو ہے اپنی بیگم کو کس طرح سے قتل کیا اتنے درندوں والے ایکٹ میں, اور اتنے صفاقانہ طریقے سے لوگ اتنے بڑے بڑے کام کر دیتے ہیں. مطلب مجھے تو خوف آنے لگ گیا جناب. یقین کریں ون ایور آئی یوز ٹو میک پلانس آف فیوچر تو اس میں پہلی پرائیورٹی پہ کمنگ بیک ٹو آر کنٹری تھا کہ جی اپنی لائف کو تھوڑا کہیں سیٹل کر کے کہیں پہنچا کر دین یو ہیو ٹو کم بیک ٹو یور کنٹری, ٹو یور روٹس اینڈ دین ریز یور کڈس دیئر. بیکاز ٹاپ آف دا لسٹ مسلم سوسائٹی ہے اینڈ اپنے کلچر, اپنی تہذیب, اقدار ہیں, ان کی اندر ہی اپنے بچوں کو پالنا ہر کوئی چاہتا ہے. پر یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے آپ اتنے خوف زدہ ہو جاتے ہیں. آئی نو کہ دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے, بہت ساری دفعہ چیزیں جو ہے پاکستان کو ان پرٹیکولر ٹارگٹ کر کے دکھائی جا رہی ہوتی ہیں, لیکن دا تھنگ از کہ یہ ہو رہا ہے, اس سے آپ آنکھیں نہیں موڑ سکتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ نہیں ہو رہا. دس از ہیپننگ. So my point being, so far this is all happening. How can someone feel safe raising their kids, I'm sorry میری آواز تھوڑی بھر آئی ہے, in this kind of an environment. like آپ اپنے ملک سے اتنی توقعات آپ کی ہوتی ہیں اور پھر اس طرح کے واقعات آئے دن ہوتے ہیں. کبھی ظہیر جعفر جیسے جابر آپ کو شیطانوں کی شکل میں انسان نظر آتے ہیں, اور پھر اس کے بعد یہ بھی تو ایک شیطانی ایکٹ ہی ہے دیکھا جائے تو. مطلب یوں معلوم ہوتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ لٹرلی ہماری سوسائٹی میں ہمارے لوگوں کے دماغوں میں, دلوں پہ قبضہ کر کے بیٹھ گیا ہے کہ کوئی بھی ہینیس ایکٹ کرنے سے پہلے کوئی ڈرتا نہیں ہے, اور سب کو مطلب کہ ایز اف کہ سب کو پتہ ہے کہ کون سا کوئی پکڑ لے گا, کون سا کوئی ان مظلوموں کی سنوائی ہو جائے گی. دس از سو سیڈ. دس نیڈس ٹو بریک. دس ٹرینڈ نیڈس ٹو بریک. somebody has to speak up. پبلک سزائیں دینے کا کلچر جب تک نہیں آئے گا, I swear to God یہ سلسلہ نہیں رکے گا اور ہم بہت پچھتائیں گے. خیر جناب, تو بس اچھا پہلے آپ کو میں بڑے مزے کی بات بتاتی ہوں. جس وقت یہ ساری گوسپس وغیرہ کی خبریں آ رہی تھی تو obviously یہ سب کچھ ہمارے معاشرے میں ہوتا رہتا ہے, تو
ایون آپ کو پتہ ہے کہ کل رات کو میں نا ان سب چیزوں کو بڑی فنی طریقے سے لے رہی تھی کہ آئی ایم گوئنگ ٹو میک اے فنی ویڈیو اباؤٹ اٹ وچ از گوئنگ ٹو بی بیسڈ آن گاسپس اینڈ دین آئی ایم گوئنگ ٹو ٹیل یو گائز کہ بیسیکلی یہ ایک سیٹیریکل ویڈیو ہے. لیکن جس وقت میں اٹھی اور پھر وہ ایاز امیر کی بہو والا واقعہ ہو گیا، اف میرے اللہ، مطلب کہ میں اتنا زیادہ اس سے اپسیٹ ہو گئی کہ آئی تھاٹ کہ نو آئی کی ناٹ جوک اباؤٹ اٹ کیپنگ ان مائنڈ دا کرنٹ سچویشن. نوبڈی کین جوک اباؤٹ اٹ، لائک تھنگز آر گیٹنگ پریٹی مچ آؤٹ آف ہینڈ. بہرحال جی، پاکستان میں رہنے والے جو بھی لوگ ہیں ایک دوسرے کا حال پوچھتے رہیں، مینٹلی کس طرح ہیں آپ لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے رہیں، کیونکہ سچویشن ایسی ہو گئی ہے کہ آئی ایم شیور بہت سارے لوگ جو ہیں اس وقت بہت زیادہ مینٹلی اپسیٹ ہوں گے. ان چیزوں کا آپ کے اوپر اثر ہوتا ہے، چاہے آپ ان میں دلچسپی لیں یا نہ لیں، لیکن معاشرے میں جو ہو رہا ہوتا ہے اس کا ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی آپ پہ ڈیفینیٹلی اثر ہوتا ہے. آپ اپنے آپ کو ان چیزوں سے الگ کر کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. آف کورس فرق پڑتا ہے، نہ صرف فزیکلی مینٹلی بلکہ آپ کی آئی ایم شیور آپ کی زندگی کے اوپر اس چیز کا، آپ کی لائف کی کوالٹی پہ ان چیزوں کا افیکٹ ہوتا ہے. سو آئی جسٹ ہوپ کہ چیزیں جو ہیں بہتری کی طرف جائیں. I'll get back to my pasta اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ سے بہت جلد ہوگی کسی اور بلاگ میں ملاقات. ہم سب کے لیے دعا کیجیے گا. all of us are sick down the weather. کھانسی آنے والی تھی اس لیے مجھے آتا ہے کہ میں آپ لوگوں سے ذکر کروں. جلال الدین probably brought a virus from his school اور پھر اس کی وجہ سے all of us are sick. ویسے بھی موسم یہاں چینج ہو گیا تو آپ کو پتہ ہی آتی سردی اور جاتی سردی آپ کو فلو کا تحفہ تو دیتی ہی ہے. سو اگلے ہفتے میں ان شاء اللہ تعالیٰ آئی ایم گوئنگ ٹو ورک آن تھنگس دیٹ آر گوئنگ ٹو بوسٹ آر امیونٹی. میرا دل کرے کہ میں اسٹرپسلس کی طرح کی نا کاف ڈراپس گھر پہ بناؤں سو دیٹ وہ میری آنکھوں کے سامنے بنی ہوں، شوگر کانٹینٹ کیا اس میں جا رہا ہے وہ سب کچھ آرگینک ہو. سو اف آئی فائنڈ اے گڈ ریسیپی دیٹ ورکس آئی ول ڈیفینیٹلی شیئر ود یو. آئی ڈیفینیٹلی نو کہ میں کچھ لیمن ہنی اور ادرک کے ساتھ کچھ کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ ہم لوگ جب سوئٹزرلینڈ گئے تھے تو وہاں پر ایک بالکل لوکل کیفے پہ مجھے اتفاق ہوا تھا وہاں سے لوکل ان کا شہد خریدنے کا، اور وہ اتنا آرگینک ہے کہ آپ کو پتہ چلتا ہے، لائک جب ہم اس کو کنزیوم کرتے ہیں ہمیں ڈفرینس پتہ چلتا ہے. سو آئی وانٹ ٹو برنگ دیٹ ان یوز. آئی وش کہ میں زیادہ لے لیتی اس وقت، آئی واز ان اے پنچ. تو باتیں تو چلتی رہیں گی ان شاء اللہ تعالیٰ. آپ سے کسی اور چٹ چیٹ ویڈیو میں ہوگی ملاقات. دماغ کو سین رکھنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ کے قریب رہنے کی کوشش کریں. پلیز سبسکرائب ٹو RJ Komal Vlogs اینڈ ان شاء اللہ تعالیٰ آپ سے ہوگی بہت جلد ملاقات. This is RJ Komal signing out. Fi aman Allah.